27 رجب شب معراج اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنی پسند ہے کہ جو بھی اس کا بندہ یا بندی مرد یا عورت یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جو ہی یہ گھڑی آتی ہے لوگ اس نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے چند دن پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر والے ملنے والوں کو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، اپنے سب دوستوں کو بتا دیں، جتنا زیادہ ہو سکے اس نماز کا اہتمام کر لیں۔ اگر تو آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اس نماز کے پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب ملنے والوں کو جن تک آپ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں، جن کو ٹیلی فون کر کے بتا سکتے ہیں، ان کو بتائیں۔ مجھے کوئی لالچ طلب نہیں۔ دیکھیں یہ نماز جو بتانے جا رہا ہوں، یہ طریقہ یقین جانے کے بعد اس کے انتظار میں لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس سے پہلے اس کا اہتمام کر چکے ہیں۔ میں نے جمعہ کے اندر بھی اس کا طریقہ بتایا، بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر بار کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب سے کبھی پیسے کو ختم نہیں دیکھنا چاہتا، تو بس اس کے لیے اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ یہ عمل اس کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد پسندیدہ نمازیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں کو پسند فرماتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور ان دنوں میں یوم عاشوراء یعنی باعث فضیلت ہے۔ اللہ والوں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ فضیلت کی راتوں اور ایام کی تفصیلات میں انشاءاللہ پھر آج صرف شب معراج کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 27 شب یعنی 27 رجب کی رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا لقب ابو ہریرہ، اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا، اس کو 60 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی، اسی لیے اس کو سمجھے گا، اور ایمان والوں کے لیے یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو آپ کوشش کریں کہ اس دن کے روزے کا اہتمام کریں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل پڑھیں۔ یہ نوافل آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، یہ شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتائے ہوں۔ دیکھیں رجب کا روزہ رکھیں، اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کا روزوں کا ثواب لکھتا ہے۔ عزیز سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزہ رکھنے کے برابر، اور 100 سال کی شب بیداری یعنی 100 سال کی راتوں کی بیداری جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ تاریخ 27 رجب کی ہے، تو دوستو رجب میں ایک رات ایسی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے، اس کے بعد کچھ تسبیحات ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ دیکھیں آسان سا طریقہ ہے، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اس عمل کو گھر تک پہنچانا آپ کا ذمہ داری ہے، جتنا ہو سکے اس عمل کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ کار بتاؤں گا، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے ان کا طریقہ بتاؤں گا۔ اب ذرا غور سے سنیے سنتے جائیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو سمجھنا چاہیے، بڑی توجہ
توجہ کرنے والی بات ہوگی، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، حضرت شیخ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ حضرت سلیمان فارسی نے ان سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے کہ میں رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، یہ رات ایسی ہے کہ اس کا روزہ رکھنے والا شخص، اس کی رات کی عبادت کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے توبہ کی اور اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی، اور وہ ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا کیا گیا ہو، یعنی کہ ساری گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے رجب کی وہ رات جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ کرم خود اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ جب یہ رات آتی تو وہ رات کو اعتکاف میں بیٹھ جاتے، وہ نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے۔ آپ نے بھی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو کہوں گا کہ کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، اگر مرد رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، اگر گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہوگا، آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ آپ نے یہ کتنی رکھنی ہے یہ چیز بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے 2 کر کے رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 نہیں پڑھنی۔ 4 رکعت اکٹھی بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں لیکن نہیں، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رکعت بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر دوبارہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خدا کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، یعنی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، آج کی رات جو آنے والی ہے شب معراج کی رات، جو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے۔ معراج کی رات آج تک جس نے یہ نوافل پڑھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ معراج کی رات میں یہ نوافل جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھ لیے جاتے ہیں، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ نے 4 نفل پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سمجھنا ہے۔ 27 رجب شب معراج کی رات آپ نماز عشاء کے بعد توجہ کریں۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد معراج کی رات میں جس کی ہر رات قبولیت کی ہے، جس پہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، مقدر کے ستارے چمکا جاتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس رات میں ایک نیکی کا ثواب بے شمار نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک روزے کا ثواب 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ملتا ہے۔ اس رات میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 900 کروڑ مل جاتا ہے۔ صرف نیت کر کے بیٹھو۔ آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھو، اولاد کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے۔ معراج کی رات میں تیسرے کلمے کی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عصمت بھی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے کے کلمے کے کمالات بے شمار ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں
جس زبان پر تیسرا کلمہ جاری ہو جاتا ہے اس زبان سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ تیسرا کلمہ جس گھر میں معراج کی رات میں پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات پڑھنے والے پر اللہ غیبی فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو غیب سے آپ کے لیے رکاوٹیں بندشیں ہٹا دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے، بہت سی تسبیحات کی، لیکن معراج کی رات میں ایک تسبیح کھلی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھیے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ زبان پر تیسرا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ معراج کی رات میں جیسے ہی تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی اگر آپ کا جسم لرز جائے، یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے بیڑے پار ہو چکے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کی ہر حاجت پوری کر دی ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو بار ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف ایک تسبیح 100 دانوں کی تیسرا کلمہ پڑھنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں، کم یا زیادہ نہیں پڑھنے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ قبولیت کی راتیں آتی ہیں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے غلطی کوتاہی میں لاپرواہی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ 100 کا مطلب ہے کہ صرف 100 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس دوران رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھتے دوران آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہو چکی ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا، بیٹھے بیٹھے ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ غیب سے فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق آئے گی اور آپ پر جتنے بھی مسائل پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل 4 پڑھنے ہیں لیکن 2 کر کے۔ پہلی 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھیں، پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سجدہ رکوع کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، یعنی کہ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیر کر بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی سے التجا کیے دوبارہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ یہ سینے کے راز آپ کے حوالے کر دیا۔ ماہ رجب کی رات میں لوگ بڑے بڑے وظیفے بتائیں گے، بڑے بڑے اعمال بتائیں گے، لیکن جو رجب کے خاص اعمال ہیں، جو معراج کی رات کے خاص اعمال ہیں، جو اللہ کے ولیوں نے پڑھے، اللہ والوں نے پڑھے، وہ خاص وظیفہ، وہ خاص عمل میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ 2 رکعت نفل پہلے کیے، کیا پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، حاجت کے نفل میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سلام پھیر کر فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں آپ نے نبی کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے اور آپ نے سجدے میں یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن سجدے میں سر جھکا کر 21 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اس طرح رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور وظیفہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ اس کی دلیل چاہتے ہیں، اس میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ معراج کی رات یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے۔ معراج کی رات اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت بھی لاپرواہی کی نظر نہیں کرنا۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کے، پھر 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، 2 رکعت نفل توبہ کے مکمل، پھر 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، جس میں پہلی رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کوثر، سلام پھیرتے ہی سجدے کی حالت میں یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو سجدے کی حالت میں پڑھنے سے سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور معراج کی رات خوشیوں کی رات، کامیابی کی رات، مانگنے کی رات، رحمتیں، برکتیں، خزانے لوٹنے کی رات، جب آپ سجدے میں جا کر یا وہابو کو پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا، آج 27 رجب معراج کی رات میں صرف یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر میرا یقین کریں کہ 21 بار یا وہابو سجدے میں سر رکھ کر پڑھتے دوران ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی اللہ آپ کے مقدر آپ کے مقصد کو جتنا مرضی بڑا ہو پورا کر دے گا۔ آج رب کریم سے ہو سکے تو ہزاروں حاجات بھی ہیں تو لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ نماز، یہ ہے وہ نوافل جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ کے قریبی بندے پڑھا کرتے تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے پڑھا کرتے تھے، جو میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرتے جائیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں۔ آج مانگنے کی رات ہے، آج خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کی رات ہے، جس کو جو چاہیے مانگے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا ہاں مناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں 500 بار بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو بتانے پر قادر ہوں۔